دو تین بڑی اہم خبریں نا، سب سے اہم خبر تو یہ ہے کہ ایک احتجاج کا، اور اسے میں کیا کہوں کہ یعنی اسرائیلی رولنگ کلاس کے خلاف نفرت کا ایک ایسا طوفان ہے جو پوری دنیا میں بپا ہو چکا ہے۔ یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک پروٹیسٹ ہوا ہے آسٹریلیا میں، اور جگہ جگہ پر جو ہے خود اسرائیل کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس کرو۔ اور ابھی یہ جو ہم ناظرین جو ہم نے آخری جنگ دیکھی تھی، یہ کوئی 25 30 50 جو تھے میزائل اس کے ایران کے، اس کی مار رہ گیا تھا۔ اگر یہ جناب ٹرمپ صاحب ترنا نہ کرتے قطر کے پی ایم کا کہ یار بند کر دو، پہلے تو بڑے نعرے مار رہے تھے کہ ہمارا بڑا بنکر بسٹر ہے، اوپر سے ماریں گے تو جو ہے وہ شمالی یعنی پول پہ ماریں گے تو نارتھ پول سے نکل آئے گا۔ کخ نہیں ہوا، ان کا سامان سارا محفوظ ہے، بائی اینڈ لارج محفوظ ہے۔ اور ایک تو یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اپنا ایک اور جہاز جو کہ ان کے سینسٹیو ایریا سے گزرا چائنا کا، غالباً JF-20 اسے کہتے ہیں، if I'm wrong please do correct me، تو وہ وہاں سے ان کے کسی ریڈار کے اس میں نہیں آیا، اور وہ وہاں سے گزر کے واپس بھی آ گیا، this has all again demonstrated the technical superiority of China over the West۔ ایک تو دوسری خبر میاں صاحب ہم اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تیسری خبر یہ ہے، یہ بھی آ رہی ہے کہ جو اس کا F-35 ہے، جو خاصا اس پاکستان اور اس جنگ میں، اور خاص طور پر ایران اور اس کی جنگ میں خاصا بیچارے کا کچرا ہوا، $250 ملین کا بتایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کو $85 ملین میں، بھئی کیوں ہمیں ضرورت پڑ گئی اس کی، جب ہمارے پاس اتنی سپیریئر ٹیکنالوجی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کیوں کوزی اپ ہو رہا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ہم کسی ملک سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم پرامن ملک ہیں، مگر all the deals that we cut must be in favor of Pakistan and peoples of Pakistan۔ ایک تو یہ میاں صاحب بات ہوگی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ دوزیں ایک دوسرے کے سامنے لے کے آگے دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں، مطلب یہ کیا ہے یار؟ یہ چیز اس کی ایٹمی آپ دوزیں ہیں امریکہ اور روس کی، تو وہ ایک سامنے پھر انہوں نے لا کے کھڑی کر دی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ دو پیسے کے لیے مصیبت پڑی ہوئی ہے، جو ہے وہ ٹیرف لگا رہے ہیں ہر ملک سے، وہ کہہ رہا ہے کہ یار اس ڈوبتا ہوا جو ٹائٹینک ہے امریکہ کا، I am not saying that it will sink tomorrow، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ it is نیچے جا رہا ہے۔ یہ آئے روز، جس طرح ابھی آپ نے ڈالر والر کی بات کی، ڈالر 3-4% میجر کرنسیز کے خلاف گرا ہے، اور اس کی جو ریزرو کرنسی جو ہے اس میں بھی یہ 57-58% کے قریب آ گیا ہے، 74% ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی انڈسٹریل آؤٹ پٹ تھی کسی زمان میں بہت زیادہ تھی، اٹ از کمنگ ڈاؤن ود ایچ پاسنگ ڈے۔ تو اب کیا یہ کوئی ایٹم بم کے ذریعے ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے خبریں ہیں، ذرا پڑھ دیجئے گا بھائی کیا ہے۔ میڈی ڈیو جو ان کا ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو کہ ہم رشیا کیا ڈومز ڈے نیوکلیر سٹرائک جو ہے ہم کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ نعرے بارے مار لیں، یہ نعرے بارے کر لیں، ورنہ اس کے بعد تو اس سیارے کے 5-7 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اگر یہاں پہ نیوکلیر 2-2,500 بم ان کے پاس ہیں، ان کے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی عقل کو ہاتھ مارے؟ یہ کون سے لوگ؟ یہ تو مجھے وہی لگتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا مینٹل اسائلم ٹیکن اوور بائی اٹس انمیٹس۔ تو یہ ہے مسئلہ، ایک طرف معاشی کرائسس، ایک طرف جنگیں، اور ایک طرف دی امپورٹنس آف دس ورلڈ رولنگ ایلیٹ، نہ لڑن جوگے نے نہ صلح کرن جوگے نے۔ میاں صاحب مشکل سے وقت آ گیا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں قائد صاحب، مجھے لگتا ہے اور یہ حقیقت بنتی جا رہی ہے یہ بات کہ حکومت جو دنیا ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ شاید اگلا نیو ورلڈ آرڈر چائنا دے گا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ ہر فیلڈ میں جو ہے وہ پوری دنیا پہ برتری حاصل کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہو، عسکری فیلڈ ہو، اپنی جو اکانومک جو معاملات ہیں اس میں اگر دیکھا جائے اکانومی کے حوالے سے تو لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے چائنا۔ آپ نے جو بات کی قائد صاحب کہ وہ جو طیارہ ان کا جو امریکن ریڈارز کو، جاپانی ریڈارز کو اور کورین ریڈارز کو جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہوا ان کے ملکوں کے اوپر سے گزر گیا اور واپس آ گیا، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ J-20 جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس تو J-35 بھی ہے جو کہ اس سے بھی جدید ہے۔ تو پھر جو چائنا ہے وہ تو سلطان بنتا جا رہا ہے دنیا کا۔
اور جو قطب شمالی کی جانب جو ہے وہ سب سے زیادہ ملکوں کا جو ہے وہ رجحان ہو گیا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اپنی میاں صاحب یہ ایک خبر اور ہے جو آپ بھی اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ انڈیا ریجیکٹس US F-35 آفو پریورٹائزز لوکل پروڈکشن اینڈ رشین جیٹس، بلومبرگ کی خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو نہیں یہ وہ بھی خیر ان کی مسلسل اور پہم بستی فرما رہے ہیں۔ مودی صاحب کی جو ہے وہ بار بار جس طرح کے بیان وہ دیتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں ان کی طبیعت کچھ ایسی ہیجانی سی ہے قبلہ ٹرمپ صاحب کی، ان کا پتہ نہیں ہوتا، آج دوستی کر لیتے ہیں اگلے دن وہ گلے پڑ جاتے ہیں۔ اور مودی صاحب بھی بیچارے ہیں تو خاموش، آج کل ڈپریشن میں لگتے ہیں، مگر انہوں نے بھی عملی طور پر کہا کہ ہم آپ کے F-35 اب نہیں لیں گے، تو کیونکہ اب اور ہم رشیا سے آئل بھی خریدتے رہیں گے، آپ کی سینکشنز کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ تو پھر انہوں نے اپنی کم از کم ایک، یہ تو ہمیں کہنا چاہیے نا کہ انہوں نے ایک پاؤں زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور زیادہ ریٹل نہیں ہوئے جو دھمکیاں ہیں ٹرمپ صاحب کی۔ میاں صاحب قائد صاحب مسئلہ کچھ اور ہے، جو دیکھیں جو انڈیا کا معاملہ ہے، انڈیا شکست خوردہ ہے، انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی بات کر کے اپنے آپ کی اہمیت بڑھا رہا ہے۔ انڈیا کو کون دے رہا تھا؟ اصل میں مودی کا مسئلہ اور ہے، جو ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہوئی ہے اور وعدہ کیا ہوا ہے، خفیہ وعدہ وہ پورا نہیں کر رہے اور ٹرمپ اس پر غصے میں ہے۔ اور وہ وعدہ تھا کشمیر کا ٹرمپ نے کہا تھا مسئلہ حل کرو، جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو اس پہ جو ہے مودی مان گیا تھا اور اب جو ہے وہ اس پہ مکر رہا ہے، تو ٹرمپ اس کے پیچھے ہے، یہ معاملہ۔ دوسری جب بات ہے پاکستان کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے کہ ان F-35 جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ خریدنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فضائیہ ہے یا پاکستان کو جو کامیابی ملی مئی کے مہینے میں، وہ اتنی زبردست تھی کہ پوری دنیا جو ہے پاکستان کے ساتھ جوڑ کر اپنے جو ہتھیار ہے اس کی مارکیٹ جو ہے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جب پاکستان کی جانب سے یہ خبر آتی ہے تو پوری دنیا میں F-35 جو ہے وہ ڈسکس ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ F-35 جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس کی کارکردگی کیا رہی، اور اگر F-35 جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ان کا نام جڑ جاتا ہے تو پھر اس کی مارکیٹ بڑھ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے اور پاکستان کی افواج کی جانب دیکھ رہی ہے اور پاکستان کی کامیابیوں کی جانب دیکھ رہی ہے، اور پاکستان ایسا پوری دنیا میں ایک سمبل بن چکا ہے کہ وہ جس کے ساتھ اس کا نام جڑتا ہے اس کی مارکیٹ اٹھ جاتی ہے، جس طرح چائنا کی مارکیٹ اٹھ گئی۔ میاں صاحب کل میں نے وہ ہمارے ساتھ ایئر کموڈور چشتی صاحب آتے ہیں، کل میں نے کینیڈا میں ان کا ایک انٹرویو سنا اور مجھے ان کی بات بڑی دلچسپ لگی۔ انہوں نے ایک انڈین سکھ ان کا انٹرویو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا اسلحہ ہمیں چائنا نے دیا، یہ دیا، جب ٹینڈولکر سکور کرتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے بیٹ نے سکور کیا ہے، بڑا اچھا بیٹ تھا اس لیے اس نے سینچری بنا لی۔ ظاہر ہے بیٹ کو جو استعمال کرنے والا ہے پیچھے انہوں بھی تو کچھ پتہ ہونا چاہیے تھا نا میاں صاحب کہ باہر جاندی گیند نو چھیڑنا یا نہیں چھیڑنا۔ قائد صاحب اصل بات یہی ہے کہ وہ اسلحہ استعمال کرنے والا کون تھے؟ رافیل ملے بھارت کو، کیا بھارت ان کو استعمال کر سکا؟ بھارتی پائلٹوں کو تو وہ اڑانے نہیں آئے، اور جب اڑانے نہیں آئے تو پھر وہ زمین دوز ہو گئے۔ اتنی جدید ٹیکنالوجی جو کہ وہ مان کرتے تھے اور گمنڈ کرتے تھے کہ ہمارے پاس اس وقت ہے اور ہم ناقابل تسخیر ہیں، اور اسی گمنڈ میں انہوں نے جو جرت کی تھی پاکستان پر جارحیت کی، تو پھر پاکستانی پائلٹوں نے ان کا جو ہے وہ ان کو دھول چٹائی۔ تو یہی بات ہے کہ میاں صاحب میں نے یہ بھی سنا ہے چلانے والا کون ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اب کوئی بھی دنیا میں انہاں لیک پترا نو سامان بیچن تے بھی تیار نہیں ہے۔ میاں صاحب یہ کیا ہے؟ اصل قائد صاحب یہی بات ہے جو کہتے ہیں نا انڈین کے ہم نے جو ہے F-35 لینے سے انکار کر دیا ہے، ان کو کوئی بیچنے کو تیار نہیں ہے سر۔ ان کے پاس جتنی بھی ڈیلز پہلے تھیں وہ ساری ایک ایک کر کے جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ انڈیا آج جتنا تنہا ہے اور مودی آج جتنا تنہا ہے پہلے کبھی نہیں تھا، اور مودی کے گرد جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے وہ بڑا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور وہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی سازش کرتا ہے۔ میاں صاحب یہ انتہائی نالائق ٹولہ ہے اس وقت، اگر ہم عالمی لیڈروں کا دیکھیں تو یہ مطلب ابھی یہ دیکھیں 40 لاکھ جو اسرائیلی ہیں وہ بیچارے دوڑ بھاگ کے جا کے بنکروں میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ یمن کی ایک ریگ ٹیگ سی آرمی ہے، اور ظاہر ہے اب یہ مل جاتے ہیں کہیں سے یہ سارے اوزار، یہ جو آپ کے ہائپر سونک میزل وغیرہ ہیں، یہ تو اب ہر باہر ملک بنا رہا ہے، اب تو ایران بھی بنا رہا ہے اور باقی بھی بنا رہے ہیں، اور وہ کبھی ادھر گھس جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ 40 لاکھ لوگ ذرا نکل کے تو اس کا گھراؤ کریں، پہلے اس کا اپنا نیتان یاہو کا اس کو نکال باہر کریں، تو آپ بھی آرام سے رہیں اور باقی لوگ بھی آرام سے
رہتے رہیں، ورنہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ اور دوسری بات یہ میاں صاحب یہ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی اتنی ویکنڈ نہیں ہوئی جو جیوز لابی ہے۔ لیکن قائد صاحب میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ باقی جو ہے وہ احمقوں کا ٹولہ ہوگا، جو نتان یاہو ہے وہ احمق نہیں ہے، وہ باقاعدہ طور پر مسلم کش جو ہے وہ بن چکا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف وہ باقاعدہ طور پر پورے نظریے کے ساتھ ہے، حالانکہ اس کے اندر ملک کے اندر بغاوت ہے، پورا یورپ جو ہے وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے تقریباً، اور امریکہ کے اندر ٹرمپ کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس چیز کا مزاحمت کا سامنا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی مخالفت جو ہے وہ ختم، ان کی حمایت ختم کریں، اور اس کے اندر اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بغاوت کا سا ماحول ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ان کے وزیر نے کیا کیا، انہوں نے مسجد اقصیٰ میں آ کر بے حرمتی کی۔ اصل میں ان کا ٹارگٹ جو ہے مسجد اقصیٰ ہے قائد صاحب، اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ غزہ کی پٹی ہے، مغربی پٹی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھنے کا ان کا پلان ہے۔ اس کا ٹارگٹ تو پاور میں رہنا ہے، جنگ کے ذریعے رہ سکتا ہے، مگر دیکھیں یہ جو کلوزنگ کرنے سے پہلے میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ جو جمہوری والدہ معاہدہ ہے جو خاصی خجل ہو رہی ہے آج کل، وہاں پہ ایک پارٹی صرف اسرائیل اور جو معاشی عذاب ہے اس کے خلاف بن رہی ہے اور وہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔